زندگی سے کبھی پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی، اور موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی، کیونکہ اس زندگی سے پیار کرنا یہ یہودیت اور مکہ کے مشرکین کی نشانی ہے۔ میرے رب کا قرآن کہتا ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ۔ اے میرے نبی، یہ یہودی تمام لوگوں سے بڑھ کر زیادہ عمر پانا چاہتے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ۔ ہاں، مشرکین مکہ کی ان میں سے ہر ایک بندے کی یہ خواہش ہے کہ ان کو ہزاروں سال کی عمر مل جائے، لیکن یاد رکھنا اے میرے پیغمبر، یہ پھر بھی میرے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ یاد رکھنا میرے دوست، یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے، یہ فخر و غرور ہے، ایک دھوکے اور فراڈ کا سامان ہے، یہ زیب و زینت کا جادو ایک حسین جال ہے جس میں پھنستا ہر عیاش عیار اور مکار ہے۔ یہ دنیا کی زندگی عمل کرنے کے لیے اور امتحانات کو پاس کرنے کے لیے ایک تھوڑا سا وقت ہے۔ ہاں، موت ایک اٹل حقیقت ہے جو آنی ہی آنی ہے، جس کے بعد شروع ہوتی انسان کی اصل زندگی ہے، جس کے بعد جنت ہے یا جہنم ہے، جس کا فیصلہ کرنا اسی دنیا کی زندگی پہ منحصر ہے۔ دوست بنانے سے پہلے کسی کا چہرہ مت دیکھیں، بلکہ اس کے اخلاق اور چاہت کو دیکھیں، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک ہر زخم کی دوا ہوتی۔ اسی بات کو علامہ اقبال نے بیان کیا تھا کہ ہاں، زہری صورت کو مت دیکھ، اس سے بڑھ کر اگلے جہان میں قدم رکھ۔ ہاں، اچھی صورت والے اور اچھی سیرت والے، اچھے کردار والے، اچھے اخلاق والے بھی اس دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ صرف صورت پہ مت جا، اس پہ مت فدا ہو جا، سیرت کی طرف بھی دیکھ، اخلاق کی طرف بھی دیکھ۔ ہاں، علامہ اقبال نے کہا تھا قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، تیرے سامنے چمن اور آشیاں اور بھی ہیں، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ اور الطاف حسین حالی نے کہا تھا کہ آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، ہاں یہاں دوست ہیں کم اور بھائی ہیں بہت۔ اس لیے انسان اچھی خوبصورتی سے نہیں، اپنے اچھے اخلاق، اچھے کردار اور اچھی زندگی سے پہچانا، جانا اور یاد رکھا جاتا ہے۔ وضو سے شکل، نماز سے عقل اور قرآن سے نسل پاک ہوتی ہے، بشرطے کہ ان تین چیزوں کے اندر تین شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط کہ اس کو کرنے والا بندہ مسلمان اور موحد ہو، دوسری شرط کہ وہ بندہ ان تینوں کاموں کو سنت کے مطابق ادا کر رہا ہو، اور تیسری شرط کہ اس کے ان کاموں کے پیچھے للہیت، رضائے الہی اور دل میں اخلاص نیت ہو، نہ کہ شہرت پرستی اور تکبر ہو۔ شریعت مطہرہ کا کوئی بھی نیک عمل اگر ان تین شرائط میں سے کسی ایک شرط کے بغیر بھی پایا گیا تو وہ عمل صالح اللہ کے دربار میں کبھی بھی قبول نہیں ہوگا، بلکہ اس عمل کرنے والے انسان کے منہ پہ دیہ مارا جائے گا۔ انسان کی جو عبادت اخلاق و کردار پر اس کے اثر انداز نہ ہو سکے،
یاد رکھیں وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جو عبادت مسجد کی چار دیواری اور مصلی تک محدود ہو، یا جو عبادت انسان کے ظاہری افعال، ظاہری حرکات و سکنات اور ظاہری نقل و حرکت کے اوپر محدود ہو، یا جو عبادت انسان کے حلق سے نیچے اترنے کے لیے تیار نہ ہو، یا جو عبادت انسان کو صرف بھوکا اور پیاسا رکھے اور اس کو گناہوں سے نہ روکے۔ کسی غیبت کرنے والے، چغل خور اور حسد کرنے والے اور بدتی انسان کی عبادت، کسی کاہن اور نجومی، کسی قسمت کا حال بتانے والے کے پاس جانے والے بندے کی عبادت، ان عبادتوں جیسی عبادت اور ان بندوں جیسے کسی بھی بندے کی عبادت کا کوئی اس کو فائدہ نہیں۔